النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ کل کے سبق میں ایک مین موضوع یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی کرنی چاہیے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو ہم زید بن محمد کہا کرتے تھے آیت کے نزول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسے ہی آیت نازل ہوئی پھر ہم ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اللہ کے رسول کے نسبت ہٹا کر زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی باپ کی طرف کی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کے لیے کم حیثیت رکھتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ان کے باپ ان کے لیے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ بیٹے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرنی چاہیے، وگرنہ اللہ کے رسول کی جو حیثیت ہے ایمان والوں کے لیے وہ باپ ماں باپ تو کیا ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کی ہر مسلمان اور ایمان والے کے دل میں حیثیت ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کے والدین تو دور، اللہ کے رسول اگر آپ کو کہیں کہ آپ اپنی جان اس جگہ پر قربان کر دیں تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانیں، یعنی آپ کی اپنی جان بھی اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہے۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول کا مقام آپ کے لیے کم ہے آپ کے والدین سے، والدین کا مقام الگ ہے لیکن اللہ کے رسول کا مقام آپ کے لیے آپ کی جان سے بھی زیادہ۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے زیادہ حقدار ہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی، وازواجہ امہاتہم، اور اللہ کے رسول کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، یعنی تعظیم و تکریم کے لحاظ سے اور نکاح کے لحاظ سے کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بیویوں سے نکاح کرے، لیکن پردہ ہوگا، یہ نہیں کہ پردہ نہیں ہوگا، پردہ کریں گی جس طرح عام عورتیں کرتی ہیں اس طرح اللہ کے رسول کی بیویاں بھی ایمان والوں سے پردہ کریں گی، اور ان کی جو آگے اولادیں ہیں ان سے نکاح جائز ہیں۔ تو یہ مائیں کس لحاظ سے؟ تعظیم کے اعتبار سے، تو تعظیم کے اعتبار سے یہ مائیں ہیں، اور اسی طرح نکاح ان سے نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور جو رشتہ دار ہیں ان کا بعض کا زیادہ حقدار ہے اللہ کی کتاب میں ایمان والوں سے اور مہاجرین سے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے آ کر مہاجرین اور انصار کا آپس میں اخوت کا ایک رشتہ بنا دیا، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب کوئی انصاری فوت ہوتا تو وہ اس کے حقیقی بہن بھائی وارث نہیں بنتے تھے، جو اللہ کے رسول نے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا آپس میں وہ ایک دوسرے کے وارث بننا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جو حقیقی بہن بھائی نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے وارث بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا کہ ایسا نہیں ہے، آپ کے وارث آپ کے حقیقی بھائی ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو رشتہ دار ہے نا بھائی کا وہی وارث بنے گا۔ اور اسی طرح إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں آپ کو اللہ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے دوست کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے، یا پھر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے وصیت کی، یعنی آپ کے سارے مال میں سے آپ اپنے تہائی مال کے حقدار ہیں، آپ اس کی جس طرح وصیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں اپنے کسی انصاری یا مہاجر بھائی کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، باقی آپ کے گھر والوں کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، والدین کا۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ سارا اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمُوسَىٰ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، آپ سے بھی لیا تھا، اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا کہ آپ کو میں نے جو کہنا ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے اللہ کے رسول کو جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح میں جھجک رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے،
کہ اپنے منہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ جو ہم نے آپ کو کہنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، تو آپ اس وعدے کو پورا کریں۔ تو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے وہ وعدہ آپ سے لیا تھا، پختہ وعدہ۔ اللہ نے وعدہ کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں کہ میں نے جو آپ کو ایک کام دے کر دنیا میں بھیجا تھا، کیا آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ یہ اللہ سوال کریں گے، انبیاء اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔